أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. سورۃ الزلزال، اس میں کل 8 آیتیں ہیں، جن میں سے 5 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر کل ہو چکی ہے. آج باقی 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگی. تو پہلی آیت آج کی ہے آیت نمبر 6 کہ یومئذ یصدر الناس. یومئذ کے سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یصدر کے معنی ہے یرجعو، لوٹنا، اور اشتاتن کے معنی جماعت در جماعت، گروہ در گروہ. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس روز یعنی قیامت کے دن مختلف جماعتوں کی صورت میں لوگ لوٹیں گے. اب یہ جو لوٹیں گے تو یہ کہاں سے لوٹیں گے؟ اس کا 2 مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ قبر سے نکل کر حساب کی طرف جائیں گے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یصدر الناس. اور ایک مطلب یہ ہے کہ حساب و کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد لوگوں کی جماعت بن جائے گی. تو ایک جماعت چلی جائے گی جنت کی طرف اور ایک جماعت چلی جائے گی جہنم کی طرف. اور یہ بھی مطلب ہے کہ جہنم ہی کی طرف جو جماعت جائے گی وہ مختلف ہوگی. شرابیوں کی الگ ہوگی، ڈاکوؤں کی الگ ہوگی، روزہ چھوڑنے والوں کی الگ ہوگی، نماز چھوڑنے والوں کی الگ ہوگی. اور ایسے ہی جنت میں جانے والوں کی جماعت مختلف ہوگی. کچھ بلا حساب و کتاب کے جو جا رہے ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی، جو حساب و کتاب کے بعد جا رہے ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی درجات کے اعتبار سے. بہرحال تو اشتاتن کا مطلب یہی ہے کہ مختلف جماعتیں جو ہے وہ قیامت کے دن الگ الگ ہو کر جائیں گی. تو کہاں جائیں گی؟ حساب و کتاب کے بعد کوئی جہنم کی طرف اور کوئی جنت کی طرف. اور یہ سب اس لیے ہوگا لیروا اعمالہم، تاکہ وہ لوگ کیا دیکھ لیں؟ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، یعنی اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں. جس نے جو اعمال کیا ہوگا وہ اس کے بدلے میں جنت میں یا جہنم میں جائے گا اور وہ اس کو دیکھ لے گا. پھر آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، کہ جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی یا خیر کا کام کیا ہوگا وہ اسے ضرور دیکھ لے گا. یرہو کے معنی دیکھ لے گا. اسی طرح ہے کہ جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ اسے بھی ضرور دیکھ لے گا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی نیکی کرے یا برائی کرے، ہر حال میں اسے کیا کرے گا؟ دیکھ لے گا. قرآن کی کئی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ الگ الگ جماعت بن کر جائیں گے. چنانچہ ایک آیت ہے قرآن کی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی. اور ایسے ہی سورہ یاسین شریف میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ تم الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں. یعنی نیک لوگوں کی جماعت میں جو مجرمین گھسے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس دن الگ کر دیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری رات جو ہے اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی اس دن پتہ نہیں ہم صالحین کی جماعت میں سے نکال کر کہیں مجرموں کی جماعت میں داخل نہ کر دیے جائیں. ایسے تھوڑی نہیں امام بنے تھے. خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا اتنا ڈر تھا
تب اللہ نے اتنا بڑا امام بنایا ہے۔ اب تو امام بن جاتا ہے آدمی مسجد کا، کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے، سمجھے؟ ہاں، سارے ڈر ہی اس کی نکل جاتے ہیں۔ تو ہمارے امام صاحب کتنا ڈرتے تھے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ بہرحال ایسے ہی قرآن کریم میں ہے سورۃ الزمر میں کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ کافروں کے غول جہنم کی طرف ہکائے جائیں گے، غول کے غول یعنی جماعت کی جماعت ہکائی جائے گی، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جو ہے ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کا دروغہ ان سے کہے گا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں گئے تھے، کیا تم کو انہوں نے سمجھایا نہیں تھا؟ یعنی دروغہ جہنم کو صدمہ ہوگا نا ان کے آنے کا کہ جنت میں جانا چاہیے تھا، یہاں کیوں آ رہے؟ تو وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو گویائی عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ جنتی ہیں وہ جنت کی طرف ہکائے جائیں گے۔ قرآن میں ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور جب جنتی لوگ جنت کی طرف ہکائے جائیں گے تو وہ جب دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم خوشحال رہو اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہی رہو گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جماعت بن جائے گی، گروہ بن جائے گا، جنتیوں کا الگ ہوگا اور جہنمیوں کا الگ ہوگا۔ اب یہ جو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ہے تو اس میں ایک لفظ آیا ہے ذرہ، تو اب یہ ذرہ کہتے کس کو ہیں؟ تو بعض کے نزدیک چیونٹی یا اس سے بھی زیادہ کوئی چھوٹی چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں۔ اور بعض اہل لغت نے کہا کہ انسان جو ہے زمین پر ایسے ہاتھ مارتا ہے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگتی ہے تو مٹی کی جتنی مقدار اس کے ہاتھ میں لگتی ہے وہی ذرہ ہے۔ یہ سوکھے پہ ہے، ورنہ گیلے پہ تو پورا ہی لگ جائے گی مٹی، ہاں سوکھے ہاتھ کی بات ہے یہ۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گھر کے اندر سورج کی شعاعیں آتی ہیں سوراخ سے، جنگلوں سے یا چھوٹے چھوٹے سوراخ سے، تو ان شعاؤں میں چھوٹے چھوٹے ذرے جو نظر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال ذرے سے مراد حقیقت میں یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسے چھوٹے سے چھوٹے بھی عمل کیا ہے تو ضرور بالضرور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ ایک چھوٹا عمل کرنے کے لیے بھی کبھی شرمانا نہیں چاہیے، اور حقیقت میں تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زبردست حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ چاہے چھوارا یا کھجور کا تھوڑا سا حصہ ہی کسی کو دے کے بچ جاؤ، یعنی ایک کھجور دینے میں بھی کسی کو شرماؤ نہیں۔ ہاں، جماعت میں ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، تو وہ جو ہے اپنے جیب میں ٹافی رکھے رہتے تھے، اور جہاں جائیں بچے اگر دکھائی دیں تو ان کو دے دیں، تو ایک ٹافی سے بھی وہ ایک نیکی خرید رہے تھے، اور جماعت میں ہونے کی وجہ سے 700 یا اس سے بھی زیادہ پا رہے ہوں گے، سمجھے آپ؟ تو یہ ایک ٹافی سے بھی انسان جنت خرید سکتا ہے۔
بچوں کا دل خوش کر دیں. تو بہرحال یہی ولو بشق تمرتن ہے. اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر تمہارے جیب میں کھجور بھی نہ ہو کہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو یا نیکی کما سکو، تو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو کسی سے کوئی اچھی بات ہی کہہ دو. یہی پوچھ لو آپ خیریت سے ہیں، یہی پوچھ لو کہ آپ کی والدہ بیمار تھی اچھی ہو گئی، یہ ایک جملہ ہے، اسی سے اس کا دل خوش ہو جائے گا. آپ اتنے دن سے کہاں تھے، سمجھے آپ؟ ہم لوگوں سے تو لوگ پوچھتے بھی ہیں، اگر زیادہ دن کے بعد آئے تو یہ پوچھتے ہیں کہ بمبئی گئے تھے کیا، سعودی گئے تھے کیا، کتنا ملا. تو مطلب یہ خیریت پوچھنے کا انداز نہیں ہے. حالانکہ ہم آ رہے ہیں اسپتال میں ایڈمٹ تھے، ہم وہاں سے ہم آ رہے ہیں، خیریت پوچھو پہلے کتنا ملا. سعودی سے کوئی آ رہا ہے آدمی، اس سے خیریت نہیں پوچھ رہا ہے کہ کس مشقت سے تم کفیل کے پاس تھے، کتنا لائے بھائی. تو یہ انداز نہیں ہے. یہ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ جو ہے اچھی بات کہو جس سے انسان کا کیا ہو، دل خوش ہو. بہرحال چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے میں بھی شرمانا نہیں چاہیے. جماعت کے ساتھی کہتے ہیں کہ اگر نہ بھی جا سکو اللہ کے راستے میں تو کم سے کم ارادہ کر لو. تو یہ جو ارادہ کرواتے ہیں، اس ایک ارادے پر بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. تو اچھے کام کا ارادہ کرتے ہی رہنا چاہیے، ہر اچھے کام کا. تو اسی طریقے سے جو شر ہوتا ہے، تو شر کے بارے میں بھی آیا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. ہاں، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر کوئی برائی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی برائی کرنے سے بھی بچنا چاہیے. چھوٹی سے چھوٹی برائی کرنے سے بھی بچنا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابرہہ جب وہ مکہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو ایک شخص نے صرف مکہ کا راستہ بتایا تھا. اب اس کی نگاہ میں یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا راستہ بتانا، یعنی یہ سوچ کے اس نے بتایا ہوگا کہ پتہ تو چل ہی جائے گا ان کو، تو ہم ہی بتا دیں. تو اس نے یہ جو چھوٹا سا عمل کیا تھا، دنیا ہی میں عربوں کا یہ دستور تھا کہ ہر سال اس کی قبر پہ پتھر برساتے تھے. بہت سے والد ہیں، چونکہ والدی کے پاس زیادہ تر اس زمانے میں تو وہ پراپرٹی ہوتی ہے موروثی، تو وہ اپنے آخری وقت میں اپنی دیگر اولادوں سے بلا پوچھے کسی اور کو جو ہے دے دیتے ہیں. کسی بھی اولاد کو نہیں دیتے، کسی اور کو دے دیتے ہیں، یا اپنی اولاد ہی میں سے کسی کو دے دیتے ہیں. تو باقی اولادیں جو ہے ان کی قبر پہ پتھر مارتی ہیں، لعنت بھیجتی ہیں، ایصال ثواب نہیں کرتی. ایک شخص نے مجھ سے کہا، اسی جگہ کا واقعہ ہے، کہ میرے والد درزی تھے، میں اس کے پاس گیا تھا، اپنا کرتا پاجامہ سلواتا تھا، تو ایک سال میں نے کہا کہ بھائی میری صدری سل دو. تو اس کی بھی عمر جو ہے تقریباً 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی. تو وہ رونے لگا، اور جب رونے سے اس کو افاقہ ہوا تو اس نے اپنے والد کو سینکڑوں گالیاں دی، سینکڑوں بددعائیں دی، اور کہا کہ میں اپنے والد سے کہتا رہا لیکن اس نے مجھے صدری کاٹنا اور سلنا نہیں سکھایا. پھر وہ روتے ہوئے مجھ کو لے گیا ایک ایسے شخص کے پاس جو صدری سلتا تھا.
اور صدری کی سلائی اب تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس وقت 500 تھی، تو وہ 500 روپیہ جو اس کو لگ رہا تھا کہ یہ میرا رزق ہے، وہ مجھے ہاتھ پکڑ کے دوسرے کے ہاں لے گیا۔ تو والد کو جو ہنر اللہ نے دیا ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کو سکھا دیا کریں تاکہ وہ دعائیں دیں، اور اولادوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدوں سے سیکھ لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال وہ میں اصل یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ والد اگر وہ سکھا دیتے تو کتنی وہ دعا دیتا، لیکن وہ بد دعا دے رہا تھا اپنے والد کو۔ اور بہرحال اللہ تعالی رحم کا معاملہ فرمائے۔ تو جس طریقے سے نیکی اور بدی یہ چھوٹی اور بڑی ہوتی ہیں، اور یہ شر اور خیر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی شر اور خیر جو ہے احوال یعنی انسان کی اچھی اور بری حالتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ اچھے اور برے احوال ہم تم پر بھیج کر تم کو آزمائیں گے۔ تو اچھے احوال سے مراد جو ہے کیا ہے؟ اچھے احوال سے مراد ہے کہ انسان جو ہے صحت مند ہو، راحت میں ہو، عزت میں ہو، دولت ہو، عافیت ہو، عیش و عشرت ہو، شان و شوکت ہو، دبدبہ حشمت ہو، یہ سب احوال ہیں، اچھے احوال ہیں اگر اللہ کی رضا کے ساتھ ہیں۔ اور دوسرے برے احوال کیا ہیں؟ تنگ دستی ہے، بیماری ہے، مفلسی ہے، فقر و فاقہ ہے، خوف و ہراس ہے، یہ سب جو ہے برے احوال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اچھے اور برے احوال دونوں کے ذریعے انسان کو کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر کیا رہے؟ جمع رہے۔ سمجھانے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن بس آپ کے سامنے ایک دو واقعہ سنا کر آج کی تفسیر کو ختم کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو نیکی ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کبھی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، اگر موقع ملتا ہے تو ضرور کر دے، ہاں یہ نہ سوچے کہ دوسرا کر دے گا۔ مثال کے طور پہ کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آتے اور جاتے ہیں، مسجد میں کوئی گندگی دیکھتے ہیں اس کو صاف نہیں کرتے، اگر وہ اپنے ہاتھ سے صاف کر دیں تو ان کو جنت مل جائے۔ راستے میں بہت سے لوگ دیکھتے رہتے ہیں گڑھا کھودا ہوا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں پہ اینٹا رکھ دیتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے درخت کی کوئی شاخ لا کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اس گڑھے میں کوئی گرنے نہ پائے۔ تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن ان کا اجر بہت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کنویں میں گیا، اترا، اس کو پیاس لگی تھی پانی پینے کے لیے، اور جب وہ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے منڈیر کے پاس ایک کتا ہانپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، اور وہ اس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بھی ویسی ہی پیاس لگی ہوگی جیسی مجھے لگی ہے، یعنی میں پیاس کی وجہ سے ابھی اندر گیا تھا، ایسے ہی اس کتے کو بھی کیا لگی ہوگی؟ پیاس لگی ہوگی۔ چنانچہ جو ہے اس نے اپنا موزہ اتارا اور موزے کے اندر کنویں میں جا کر پانی بھرا، اور پھر اس پانی کو لے کر آیا اور اس نے کس کو پلایا؟ کتے کو پلایا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور کہا جاؤ، یہاں پہ تو یہی ہے اتنا کہ میں نے تم کو بخش دیا، تم جاؤ جنت میں۔ اور ایک واقعہ اسی طرح کا لکھا ہے کہ ایک شخص انتہائی کمینہ تھا اور بہت ہی برا تھا، زمانے کے لوگ بھی اس کو برا کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو بخشا نہیں جائے گا کبھی۔ تو کسی کتے کو کھجلی تھی، خارش،
وہ کھجلا رہا تھا، پریشان تھا کھجلی کی وجہ سے، تو اس نے اس کتے کو بلایا، اپنے قریب کیا، اس کی کھال کو صاف کیا، دوا لگائی اور اس کو خوب اچھا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی بزرگ نے اس کو دیکھا کشف کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے کتوں میں سے ایک کتا تھا، لیکن میں نے اپنے کتے کو کتے کے صدقے بخش دیا۔ سمجھے آپ؟ یعنی وہ شرارت اور خباثت میں کتا تھا، لیکن اللہ کی مخلوق جو بے زبان کتا تھی، اس کے ساتھ جو اس نے نیکی کی، اس کی وجہ سے خدا نے اس کو کیا کر دیا؟ بخش دیا۔ ایسے ہی جو ہے بری بات کا بھی واقعہ ہے۔ بری بات کا واقعہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے بلی پال رکھی تھی، اور وہ بلی کو ٹھیک سے کھانا پینا نہیں دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا، حالانکہ وہ بہت سے اچھے اچھے کام کرتی تھی۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں اپنے گھروں میں پال لیتے ہیں جانور وغیرہ اور کھلا نہیں پاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ چکا بھی جہم کرتے ہیں اور جو ہے پریشان ہوتے ہیں لوگ۔ تو ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے، بہت اہم بات ہم کہہ رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو جانور ہیں، کتے یا غیر جانور، ان کی خدمت کرنے میں اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں، تو جو لوگ شادی شدہ ہیں، ان کی بیویاں ان کے ماتحت ہیں اور ان کے بچے ان کے ماتحت ہیں، ان کا نان و نفقہ اس والد اور اس شوہر پر ہے۔ جو لوگ اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ سوچیں اپنے بارے میں کہ کتنا بڑا وہ ظلم کرتے ہیں اور کتنی بڑی سزا کے وہ مستحق ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے الگ بات ہے، اس لیے وہ لوگ جو شادی تو کر چکے ہیں لیکن نکمے اور ناکارہ ٹہل رہے ہیں، اپنے بیوی اور بچوں کو خرچہ نہیں دے رہے ہیں باوجود قدرت کے، وہ ظالم ہیں، اپنے ظلم سے توبہ کریں، اور ورنہ یہ جو ان کی برائی ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہاں اس دن ضرور دیکھ لیں گے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.